قبلہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اللہ والوں کے دربار پر ہی کیوں لوگوں کا رش ہوتا ہے؟ اور خاص یعنی کوئی مادی فائدہ نظر نہیں آتا کہ بھائی وہاں سے پیسے ایسے ہاتھ میں آ رہے ہوں، صحیح، یا کوئی مخصوص سوسائٹی میں کوئی پلاٹ کی فائل ہاتھ میں آ رہی ہو، مادی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک روحانی فیض ایسا ہے کہ جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ اللہ والوں کے دربار پر ہی لوگوں کا رش کیوں ہے، اس کی وجہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ شریف کی اس آیت کی کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جنہوں نے اللہ کا ذکر کر کر کے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی۔ اب جو ان کے پاس آتا ہے اسے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا سکون اور چین ملتا ہے کہ وہ بار بار سکون کے لیے وہاں کھنچے چلے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات آپ نے۔ اور آپ دیکھیں نا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ کیوں بار بار یا فرید کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب چشتی سلسلے کی بہت بڑی ہستی گزرے ہیں اور اولاد غوث پاک کی تھے۔ تو آپ بابا صاحب علیہ رحمہ کے مزار شریف پہ جب جاتے تھے تو ایک مہینہ وہیں رکتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن کہا کہ آپ کیا یا فرید حق فرید کہتے رہتے ہیں، آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت کی، آپ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے لوگوں کی زبان پہ فرید کا ذکر جاری کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو محبت پھر حدیث شریف میں آیا ہے، جیسے ایک حدیث شریف آپ نے بھی پیش کی، ایک اور حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر جبریل آسمان کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں زمین والوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جس کی محبت اللہ نے دلوں میں پیدا فرما دی، پھر ہجوم اس کے پاس نہیں لگیں گے تو کس کے پاس لگیں گے؟ اور پھر جیسا ابھی آپ نے کہا کہ بظاہر ہمیں مالی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، مالی طور پر ہمیں کوئی پیسے نہیں دے رہا، اچھا وہاں جاتے ہیں تو لوگ لنگر بھی اپنی جیب سے کھلاتے ہیں وہاں بظاہر کوئی، لیکن کمال دیکھیے کہ کمال یہ ہے کہ جب وہاں جائیں تو ایک سکون ملتا ہے اور ایک جو ہے دل کو تسکین ملتی ہے۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھنے والے بھی کبھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ واہ واہ، یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اس کے قریب بھی جو بیٹھے گا وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ سبحان اور ایک بزرگ علیہ رحمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ذکر کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہو یہ سمجھ آتا ہے، لیکن پاس بیٹھنے والے پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ سامنے بیٹھ گیا، پیچھے ایک بندہ حضرت کو پنکھا جل رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی آ رہی ہے۔ کہا پنکھا تو مجھے جل رہا ہے۔ وہ کہا میں آپ کے قرب میں بیٹھا ہوں اس لیے مجھے ہوا آ رہی ہے۔ کہا کہ جب قرب میں بیٹھنے سے پنکھے کی ہوا آ سکتی ہے تو پھر رب کی رحمت بھی آ سکتی ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ والوں کے قرب میں بیٹھتا ہے اس پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر جو اللہ والوں کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ مزارات اولیاء پر جائیں آپ کو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، درود شریف پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دعائیں مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن کی قبریں اللہ کو یاد دلا رہی، جن کی قبریں لوگوں کو یاد کرا رہی ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرو، ان کی پھر ولایت کا مقام کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ مزارات اولیاء پر لوگوں کا رش ہوتا ہے کہ جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو جو صاحب مزار پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس کی چھینٹیں لوگوں پہ بھی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ چین و سکون پیدا فرماتا ہے۔ تو مطلب